بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جوان کمزور باتیں کرتے مایوسیاں پھیلاتے ہیں۔ سنیں، حضرت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں طائف والے دن نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ تھا۔ حضور نے ہر دروازے پہ دستک دی، ایک بندے نے بھی کلمہ نہیں پڑھا، الٹا پتھر مارے، وجود سارا لہو لہان ہو گیا۔ حضور تشریف فرما ہوئے ایک باغ میں آ کے میں نے عرض کی یا رسول اللہ دعا کریں یہ تباہ ہو جائیں، آپ میری بات پہ غور کریں گے، آپ دعا کریں۔ حضور نے ہاتھ اٹھائے، کہتے ہیں جب ہاتھ اٹھے تو میں سمجھا اب یہ تباہ ہو جائیں گے۔ دعا کیا کی؟ ہاتھ اٹھے ہوئے لہو لہان ہے سارا وجود۔ ہمارے بچے کہتے ہیں جی مجھ سے غلط بات برداشت نہیں ہوتی، تو میں کہتا ہوں برداشت کرنی کون سی ہوتی ہے؟ صحیح بات کو تو برداشت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ یہ کیا عجیب کہانی ہے کہ مجھ سے غلط بات، بھائی صحیح کو برداشت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے؟ برداشت تو کرنی غلط ہے۔ اور آپ کا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ غلط بات کے مقابلے میں بھی آپ صحیح بات بیان کریں، غلط بات کے مقابلے میں بھی صحیح بات، اور سامنے والے کے ترش رویے کے مقابلے میں میٹھا بولنا ہی تو کمال ہے۔ یہی تو کمال ہے، یہی تو اخلاق عالیہ کی بلندی ہے۔ تو انہوں نے پتھر مارے۔ جوانوں غور کرنا، حضور نے ہاتھ اٹھائے، دعا کیا کی؟ کہا اللہم اہدی قومی، یا اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے، فإنہم لا یعقلون۔ فرمایا یہ عقل نہیں رکھتے۔ جس طرح بندہ چھوٹے بچے کے بارے میں نہیں کہتا وہ چھوڑ اسے تو پتہ ہی نہیں۔ آپ سمجھے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ حضور نے فرمایا اللہ انہیں ہدایت دے دے، یہ عقل، اگر یہ شعور ہوتا تو کبھی بھی یہ کام۔ اب جو بات میرے مضمون کی ہے وہ آ گئی۔ حضرت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تو کہا تھا کہ دعا کریں تباہ ہو جائیں، تو حضور آپ نے ان کی ہدایت کی دعا کر دی، مانا تو ایک بندہ بھی نہیں، ایک بندہ بھی نہیں مانا۔ پتہ ہے حضور نے کیا فرمایا؟ حضور فرمانے لگے نہیں مانتے تو پھر بھی ہم ہلاکت کی دعا نہیں کریں گے، اس لیے کہ اگر یہ نہیں نہ مانتے تو مجھے امید ہے ان کی آنے والی نسلیں میرا کلمہ پڑھ جائیں گی۔ یعنی اگلی نسل پہ امید لگا لینا، بالکل مایوسی نہ کرنا کبھی بھی، آئندہ نسل مان جائے گی۔ ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں جی مجھے 15 سال ہو گئے لوگ نہیں مانتے، تو میں کہتا ہوں بس ابھی سے ہی، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں، کیونکہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں۔ بھائی اتنی جلدی آپ نے کہہ دیا کہ کچھ نہیں ہو سکتا؟ او خدا کے بندے، کریم محبوب فرمانے لگے اگلی نسل مان جائے گی، یہ نہیں مانتی۔ اب حضور کی اتباع کریں، کبھی بھی مایوسی کا شکار نہ ہو، کبھی بھی بڑی بات کریں، بڑا حوصلہ پیدا کریں۔ دوسری بات، حضور نے نا ہمیں یہ بتایا کہ بھروسہ بندوں پہ نہیں کرنا، بھروسہ اللہ پہ کرنا۔ یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، ان کا بھروسہ غیر اللہ کا نہیں، ان کو ہم غیر اللہ کہتے ہیں، یہ غیر اللہ نہیں ہوتے، اولیاء اللہ، یہ تو اللہ والے ہوتے ہیں۔ لیکن اولیاء اللہ ہونے چاہیے، تویز تاگے والوں بابوں کی بات نہیں کرتا۔ ہاں جمعرات والا دن بابا جی سویرے 9 بجے بیٹھیں گے اور تویز لکھیں گے اثر تک، اور پھر اتوار والے دن بیٹھیں گے بتائیں گے کیا جڑا آ رہا ہے کہ تینوں کسی نے کچھ کیتا ہے، کنے کیتا ہے کہ دسن دا مینوں حکم نہیں، جنی کو شرارت دا مینوں حکم سی اونی میں کر چھڑی، اگو تو شک کردہ پھر سارے آدھے۔ کیا تماشا ہے؟ آپ یہ منصب رشد و ہدایت ہے، یہ منصب ہے طریقت والوں کا۔ داتا علی اجمیری تعویذ لکھتے تھے، خواجہ اجمیری تعویذ لکھتے تھے۔ بتائے کس کتاب میں لکھا ہے کہ غوث پاک سارا دن تعویذ لکھتے تھے؟ تعویذ لکھنا جائز ہے، تعویذ دینا جائز ہے، دم کرانا بالکل جائز ہے، لیکن یہ کہ صرف یہی کام کرنا۔ میرے غوث پاک تو سویرے مدرسے میں بیٹھ کے پڑھاتے تھے، وہ تو عصر کے بعد درس حدیث دیتے تھے، تفسیر کے سبق دیتے تھے، وہ تو 70 ہزار کے مجمع کو روز عشاء کے بعد رسول اللہ کا دین بتاتے تھے، ہفتے میں 3 دن جلسے کرتے تھے۔ انہوں نے تو دین کا کام کیا، کتابیں لکھی غوث پاک نے، آج تک ہمارے پاس موجود ہیں۔ یہ کیا طریقہ ہوا؟ سویرے تویز، اور پھر وہ چونکہ قوم کو لگا اس کام پہ دیا تویز داغے پہ، تو قوم بھی لگ گئی ہے۔ وہ بھی آپ وظیفہ بتائیں پڑھنے کے لیے تو لوگ نہیں پڑھتے، کہتے پیر صاحب انہوں کو گھٹ کر دیو۔ تو میں کہتا ہوں جو تویز میں دوں گا اس میں پتہ نہیں اثر ہوگا کہ نہیں، وہ تویز ٹھیک نہیں جو مدینے والے رسول نے عطا فرمایا ہے۔
حضور نے فرمایا سورۃ بقرہ پڑھو، جن کیا شیطان بھی تمہارے گھر سے بھاگ جائے گا۔ حضور نے فرمایا سورۃ واقعہ پڑھو، کبھی فاقہ نہیں آئے گا۔ حضور نے فرمایا ایک بار سورۃ یاسین پڑھ، رب 10 قرآن پاک کا ثواب عطا کرے گا۔ تو یہ کام کریں آپ، لیکن اس کے لیے وضو کرنا پڑتا ہے، قرآن پاک کھولنا پڑتا ہے۔ لہذا وہ لگانے والوں نے بھی اس کام لگا دیا۔ کمزور باتیں کرتے ہیں نوجوان، کچی باتیں کرتے ہیں، وہ جی مجھے کالا جادو ہو گیا ہے، مجھے فلانا، یعنی ابھی تک نا، اب تو کبھی سمجھایا کرتے تھے، اب تو غصہ آتا ہے یار، اتنا مسلمان جوان اتنا کاٹ کاٹ، اور کیا کہہ رہا ہے، کہتا ہے کالی بلی رستہ کاٹ گئی تھی، میرا کام نہیں ہوا۔ تو میں کہتا ہوں میرا تو بہت ساری کالی گاڑیاں روز رستہ کاٹ جاتی ہیں، سفر کروں کہ چھوڑ دوں، وہ کالی گاڑی گزر گیا لہذا آپ نہیں جانا۔ کیا تو ہم مات ہیں، اوہام پرستی ہے، کن چکروں میں پڑ گئے آپ باہر آئیں اور کسی کمزور عقیدے کی طرف کبھی نہیں جائیں۔ یہ جو صوفیات ہیں نا، صوفیات، یہ تو عقیدہ توحید چکھا دیا کرتے تھے۔ عقیدہ توحید کے اصل نمائندے صوفیات تھے، اصل انہوں نے تو توحید صحیح کر کے سمجھائی تھی، انہوں نے تو بتایا تھا کہ ساری توجہ ہی اللہ کی جانب کرنی ہے۔ یہ کس طرح کا دور آ گیا کہ لوگ تو ہمات کا اوہام پرستی کا شکار ہوں، کبھی کسی اس چکر میں نہیں پڑے۔ سنیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا بتایا، حضور ہماری توجہ ہمارے رب کی جانب کراتے ہیں۔ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، رب فرماتے میرے محبوب تو تمہیں رب کی طرف دعوت دیں گے۔ حضور تو اللہ کی طرف بلانے والے ہیں، اللہ کی طرف، اللہ کی طرف حضور نے لوگوں کو بتایا عقیدہ توحید تھام کے رکھو، مضبوط ہو جاؤ گے، مضبوط ہو جاؤ گے۔ دیکھیں نا غار ثور میں حضور تھے، تھا حضرت صدیق اکبر تھے، تیسرا کوئی بھی نہیں تھا۔ حضرت صدیق اکبر کی صحابیت کا انکار اس لیے کفر ہے کہ ان کا ایمان، ان کی صحابی ہونا قرآن سے ثابت ہے، اذ یقول لصاحبہ، اس لیے ان کی صحابیت نص سے ثابت ہے۔ تو غار ثور میں حضرت صدیق اکبر ہیں اور ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تیسرا کوئی موجود نہیں ہے، نہ اندر اسلحہ بھی کوئی نہیں۔ اور باہر جو کافر پیچھے پڑے ہوئے تھے، گرفتار کرنا چاہتے تھے، وہ غار کے دروازے تک آ گئے۔ نوجوان میری بات پہ غور کریں، یعنی بالکل سامنے آ گئے وہ۔ اب اندر اسلحہ کوئی نہیں، باہر فوج کوئی نہیں، درمیان میں پردہ کیا ہے، دیوار کیا ہے، مکڑی کا جالا، اور مکڑی کا جالا پھونک مارے توڑ جاتا ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے جب پیر دیکھے نا کفار کے، وہ تو آ گئے، نیچے دیکھا تو قدم نظر آ رہے تھے، عرض کی یا رسول اللہ وہ تو آ گئے، تھوڑا گھبرائے، اپنے لیے نہیں، حضور کے لیے، حضور کے لیے گھبرائے۔ یا رسول اللہ وہ تو آ گئے، آپ نے میری بات پہ غور کرنی ہے۔ یہ چیز اگر آپ کو ملے گی نا، آپ مضبوط ہو جائے گے۔ ہم جو کمزور باتیں کرتے ہیں نا، وہ اس لیے کرتے ہیں، وہ پیسے کوئی نہیں، قبیلہ کوئی نہیں، برادری تھوڑی ہے، ووٹ کوئی نہیں، فلان، کیا بات کرتے ہیں آپ؟ جن کے ساتھ رب ہوتا ہے انہیں کسی اور کی ضرورت ہوتی ہے؟ کیا بات، یہ مسلمان تو اس طرح کی گفتگو نہیں کرتا، یہ مسلمان کا لب و لہجہ ہی نہیں۔ حضرت صدیق اکبر ذرا سا گھبرائے تو حضور نے کیا فرمایا، آپ میری بات پہ پھر غور کر لیں، میں جو تمہید عرض کر رہا ہوں، باہر کوئی فوج نہیں جو کافروں کو پکڑ لے گی، اندر اسلحہ کوئی نہیں، لیکن حضور نے فرمایا یہ قرآن پاک ہے، فرمایا لا تحزن، ابو بکر غم نہ کر۔ ہمارے جوان کہتے ہیں جی کیسے نہ کریں، شاہی کوئی نہیں پاس ہو، بھائی سننا، لا تحزن، غم نہ کر، کیوں نہ کر، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ جن کے ساتھ رب ہو وہ غمگین نہیں ہوتے۔ ہم تو سارا دن لگا دیتے ہیں قبیلہ سیٹ کرنے میں، برادری سیٹ کرنے میں، گاہک سیٹ کرنے میں، اور بڑی سیاست ہمیں، سارے لوگ سیاست کرتے ہیں، اللہ ماشاءاللہ، میسج کس کو کرنا ہے اور ملاقات کس سے کرنی ہے، اور خود اس ولیمے میں چلا جاتا ہوں تو بیٹے کو بھیج دیتا ہوں فوتگی پہ، اور جہاں نہیں جا سکتا وہاں فون کر کے، یہ ساری ہم نے ترتیب رکھی ہے۔ کیا ہو گیا پھر، سارے بندے راضی ہو گئے؟ بتائیے، سارے لوگ راضی ہو سکتے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، آپ کر سکتے ہی نہیں، کر ہی نہیں سکتے۔ میں صبح 11 بجے گھر سے نکلا تھا، پتہ نہیں رات کو کس وقت جاؤں گا، کل مجھے لاہور پہنچنا ہے، ایک تسلسل ہے سفر کا، اور میں پٹی بھی باندھے ہوں اپنی ٹانگ پہ، تھوڑی دقت میں بھی آیا ہوں، ساری چیزیں، اس کے باوجود روز 25-30 لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، پیر صاحب ٹائم نہیں دیتے، تو میں کہتا ہوں پیر صاحب نے ایک ہی رہنا ہے نا، 100 تھوڑی نہ بننا،
اب آپ بات کو سمجھے نا، گنجائش بھی دینا کسی کو، ناراضگی ہو جاتی ہے۔ آپ قوم کو صرف اس صورت میں راضی کر سکتے ہیں، خیر میرے ساتھ تو پیار سے کہتے ہیں، ذاتی لالچ تو کسی کو ہے نہیں، دین کے لیے کہتے ہیں، لیکن میں آپ کو جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ سمجھ لیں کہ اگر آپ کہنا کہ بندوں کی ڈیمانڈ کے مطابق آپ ان کو، تو پھر تو آپ چل ہی نہیں سکتے، پھر یہ ممکن نہیں ہے، یہ ہے ہی نہیں۔ کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ ہے کہ یہ دیکھ لیں کہ جو کام ہم کر رہے ہیں اس میں اللہ راضی ہے کہ نہیں، اللہ کی مدد شامل حال ہے کہ نہیں، اور اگر رب راضی ہے پھر ساری چیزیں ٹھیک ہیں، سب کچھ ٹھیک ہے۔ تو ایک تو مایوس نہیں ہونا، دوسرا بھروسہ کس پہ کرنا ہے؟ بولیے اللہ پہ۔ بندوں پہ اتنی امیدیں نہ لگائیں، بندے کمزور ہوتے ہیں، پھر امیدیں ٹوٹتی ہیں ہماری، پھر ہم کہتے ہیں دیکھو اس نے کہا تھا کیا لے، وہ کمزور ہے، کرے گا بھی تو کیا کرے گا، امید اللہ پہ۔